علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، سامعین مکرم، ناظرین محترم، وتر کی نماز 1، 3، 5 پڑھنی بھی مسنون ہے۔ 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 5 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی پسند کرے وتر کی نماز وہ 3 پڑھے، اور جو پسند کرے وہ 5 پڑھے، اور اگر کوئی 1 رکعت پڑھنا پسند کرتا ہے تو 1 پڑھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں بیان فرمایا ہے، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو اپنی سنن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ پتہ یہ چلا میرے دوستو کہ 1 رکعت پڑھنا بھی مسنون ہے۔ اگر کوئی شخص 1 رکعت پڑھتا ہے تو اس کے اوپر تنقید نہ کیا جائے، اسے بچنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر کی 3 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرے، یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں اس کی تلاوت کرے، اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت کرے، اور تیسری رکعت میں وہ سورہ اخلاص کی سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرے۔ پتہ یہ چلا میرے دوستو کہ وتر کی 3 رکعت اگر ہمیں پڑھنی ہے تو اس کو 2 رکعت کے ساتھ 2 سلام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، پھر 1 رکعت الگ سے پڑھ کر سلام پھیریں گے۔ وتر کی نماز میں ہم اگر جو ہے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھوں کو رکوع سے قبل اٹھا کے پڑھتا ہے، سورہ اخلاص کے بعد فوراً دعائے قنوت ہاتھ اٹھا کے پڑھتا ہے تو بھی جائز ہے، مستحب ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص بنا ہاتھ اٹھائے نیت باندھے وہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور دعائے قنوت پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، جائز ہے۔ تب رہا اگر کوئی شخص ہاتھ اٹھا کے دعا پڑھتا ہے، قنوت وتر پڑھتا ہے تو بھی پڑھ سکتا ہے، جائز ہے۔ ہاتھ اٹھانے والے کو ہم روک نہیں سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں روکنے کا، اور اگر کوئی شخص ہاتھ نہیں اٹھاتا، نیت باندھے پڑھتا ہے، قنوت پڑھتا ہے، تو ہم اس کو ورغلا نہیں سکتے، ہم اس کو تنبیہ نہیں کر سکتے کہ نہیں تم ہاتھ اٹھاؤ۔ دونوں طریقہ، دونوں عمل اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سنت کا مکمل خیال رکھیں۔ ایک مومن کے لیے اتباع سنت بہت ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے رب کریم ہم تمام مسلمانوں کو سنت کے مطابق صلاۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والا بنائے، اور قنوت وتر بھی سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔